کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرانے شہر سے، جہاں گلیاں تنگ تھیں مگر دل کشادہ، جہاں لوگ سلام کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے تھے، اور جہاں رات کو چاندنی بھی سکون دیتی تھی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا یونس۔ یونس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اس دکان سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس تھی، اس کی سچائی، اس کی امانت داری، اور اس کا اللہ پر یقین۔ لوگ اکثر کہتے تھے، اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو تو یونس کے پاس رکھ دو، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن عصر کے وقت، جب آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے، ایک تھکا ہوا مسافر شہر میں داخل ہوا، داڑھی گرد سے اٹی ہوئی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر تھکن، لیکن شخصیت باوقار۔ وہ سیدھا یونس کی دکان پر آیا اور بولا، بیٹے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یونس نے مسکرا کر جواب دیا، میں مسافروں کو پہچانتا ہوں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ڈیئی، پانی پیجیے۔ مسافر نے پانی پیا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تاجر ہوں، ایک لمبے اور خطرناک سفر پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک پوٹلی ہے، اس میں سونا ہے، یہ صرف میرا نہیں، میری بیٹیوں کی زندگی ہے۔ پھر وہ رو پڑا، میں نہیں چاہتا یہ کسی غلط شخص کے ہاتھ میں جائے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو سب نے ایک ہی نام لیا، یونس۔ یونس خاموش ہو گیا۔ ایماندار ہونا آسان ہے، لیکن ذمہ داری اٹھانا مشکل۔ مسافر نے کہا، بیٹا، میں یہ پوٹلی تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میں لوٹوں گا ایک خاص نشان بتاؤں گا، تب ہی یہ مجھے واپس دینا۔ اگر میں کبھی نہ لوٹا تب بھی کسی کو نہ دینا۔ یونس نے آہستہ کہا، امانت اللہ کی نشانی ہے، میں اس کی حفاظت اپنی چیز سمجھ کر نہیں، اللہ کی امانت سمجھ کر کروں گا۔ مسافر کے چہرے پر سکون آ گیا، وہ دعا دیتا ہوا روانہ ہوا۔ رات کو یونس دیر تک جاگتا رہا، چاندنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا، کتنا بڑا اعتماد ہے مجھ پر۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آ اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اور اس لمحے کہانی کا اصل سفر شروع ہوا، ایسا سفر جہاں ایمان سب سے بڑی طاقت تھا اور امانت سب سے بڑی آزمائش۔ سال گزرتے گئے، اجنبی واپس نہ آیا، لیکن امانت اپنی جگہ محفوظ رہی، بند چھپی، صرف اللہ کے نام پر۔ اور وقت نے یونس کے ایمان کا امتحان لینے کی تیاری کر لی تھی۔ دن سب ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک سال بارش نہ ہوئی، دریا سوکھنے لگے، کھیت بنجر ہو گئے، شہر میں قحط سا پڑ گیا۔ یونس کی دکان بھی متاثر ہوئی، آمدنی کم، خرچے زیادہ، گھر میں آٹا ختم ہونے لگا، اور ایک دن چولہا ٹھنڈا رہ گیا۔ بچے بولے، امی، کھانا کب ملے گا؟ اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام کو یونس گھر آیا تو بیوی نے آہستہ کہا، یونس، میں یہ بات دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہی ہوں، وہ امانت برسوں سے رکھی ہے، اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا لے لیں، بعد میں واپس رکھ دیں گے۔ یونس کے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل پر چوٹ لگی، وہ بھی انسان تھا، اس کی بھی ذمہ داریاں تھیں، اسے بھی اپنے بچوں کا درد محسوس ہوتا تھا۔ سوچتا رہا، ایک طرف بھوک، دوسری طرف امانت، ایک طرف گھر، دوسری طرف رب۔ پھر دل میں ایک صدا آئی، یونس، اگر آج تم نے امانت توڑی تو زندگی بھر ایمان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یونس نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ کہا، ہم بھوکے رہ لیں گے،
لیکن امانت نہیں توڑیں گے۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ جانتی تھی یونس کی بات دل سے نکلی ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے، یہ دنیا امانت داری سے نہیں چلتی، دھوکہ دینا سیکھو۔ یونس مسکراتا اور کہتا، میں دنیا کے لیے کیوں بدلوں؟ میرا رب تو نہیں بدلا۔ وہ راتوں کو مسجد جاتا اور سجدے میں گر کر روتا، اللہ مجھے حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے دینا۔ اور اللہ نے اس کے صبر میں نور بھر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں کاروبار پھر سے چلنے لگا، رزق بڑھا، گھر میں سکون لوٹ آیا۔ لیکن امتحان ختم نہیں ہوا تھا، اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک دن ایک اجنبی شخص دکان پر آیا اور زور سے بولا، یونس میری امانت واپس کرو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ یونس نے کہا، اگر تم مالک ہو تو نشانی بتاؤ۔ وہ شخص گھبرا گیا، باتیں گھماتا رہا، پھر غصے میں چلا گیا۔ لیکن وہ رکا نہیں، جھوٹے گواہ جمع کیے، پیسہ بانٹا اور شہر میں افواہ پھیلا دی۔ یونس نے سونا ہڑپ کر لیا ہے۔ لوگ بدلنے لگے، کچھ نے سوال اٹھائے، کچھ نے آنکھیں پھیر لے، کچھ نے دوستی توڑ دی۔ یونس کے لیے یہ سب تیروں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رات کو وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا کہتا، اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ آخرکار معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ دل کانپتا تھا لیکن یقین مضبوط تھا، انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عدالت لگی، قاضی بیٹھا، لوگ جمع، فضا سنجیدہ، جھوٹے گواہ کھڑے ہوئے، قسمیں کھائیں، کہانیاں گیر۔ قاضی نے یونس سے پوچھا، کیا واقعی تم نے امانت روکے رکھی ہے؟ یونس نے سکون سے جواب دیا، ہاں، لیکن اصل مالک وہ نہیں۔ مالک نشانی بتائے گا، تب ہی اسے ملے گی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے اندر آیا، آنکھوں میں آنسو، آواز کانپتی ہوئی، یونس بیٹا میں ہوں، وہی مسافر۔ پھر اس نے وہی خفیہ نشان بتایا جو صرف اصل مالک کو معلوم تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے اعلان کیا، یونس سچا ہے۔ جھوٹے لوگ رسوا ہوئے، اللہ نے انصاف کر دیا۔ بوڑھا تاجر رو پڑا، بیٹا آدھا سونا تمہارا حق ہے۔ یونس نے ہنس کر کہا، مجھے سونا نہیں، اللہ کا قرب چاہیے، اور امانت واپس کر دی۔ اس دن کے بعد یونس ایک نام نہ رہا، وہ ایک مثال بن گیا۔ لوگ بچوں کو سکھاتے، امانت دار ایسا ہوتا ہے۔ یونس کی زندگی سکون اور شکر میں گزرتی رہی۔ وہ راتوں کو کہتا، رب تو نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ وقت آیا، وہ مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، لیکن اس کی کہانی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گئی۔ امانت ایمان کی بنیاد ہے، سچ دیر سے بھی آئے تو جیتتا ہے۔ اللہ دیانت داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان دل کو روشنی دیتا ہے۔ اصل دولت رب کی رضا ہے۔